ہجرت کو 2 سال ہو چکے تھے۔ مدینہ کا شہر ایک نئی اسلامی ریاست کا مرکز بن چکا تھا، جہاں مہاجرین اور انصار محبت اور بھائی چارے کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی زندگی ایک نئے اور خوبصورت مرحلے میں داخل ہونے والی تھی۔ ایک ایسا حکم آنے والا تھا جو ان کی روحوں کو پاک کرنے اور ان کے تقوی کو بڑھانے کا ذریعہ بننے والا تھا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کا حکم نازل فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی آیات میں واضح طور پر کہا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ ایک الہی بلاوا تھا۔ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ خود کو روحانی طور پر بلند کرنے کی ایک دعوت تھی۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور انہیں اس نئے فرض کے بارے میں بتایا۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ رمضان کا مہینہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ ہر قسم کے گناہ، جھوٹ، غیبت اور بری باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور برے کام کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام کے دلوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوا۔ انہوں نے اس حکم کو خوشی خوشی قبول کیا۔ پھر وہ دن آیا جب مدینہ میں پہلے رمضان کا پہلا روزہ رکھا گیا۔ تصور کیجئے اس پہلی سحری کا منظر۔ لوگ رات کے آخری پہر میں اٹھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جگا رہے ہیں اور مل کر سحری کھا رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کا شکر اور ایک نئی عبادت شروع کرنے کی خوشی ہے۔ دن بھر وہ اپنے کام کاج بھی کرتے، لیکن ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتیں۔ ان کی توجہ اس بات پر تھی کہ ان کے روزے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اور پھر افطار کا وقت، جب سورج غروب ہوتا اور مغرب کی اذان کی آواز گونجتی تو وہ منظر دیکھنے والا ہوتا۔ کھجور اور پانی سے روزہ کھولنا سنت نبوی تھی۔ سب مل کر بیٹھتے، جو کچھ میسر ہوتا ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کر کھاتے۔ یہ صرف بھوک مٹانے کا وقت نہیں تھا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے، دعائیں مانگنے اور اجتماعی عبادت کا ایک خوبصورت موقع تھا۔ اس پہلے رمضان نے مسلمانوں کو سکھایا کہ روزہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی عبادت ہے۔ اس پہلے رمضان نے مسلمانوں کو صبر کا سبق سکھایا۔ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا انہیں اپنے نفس پر قابو پانا سکھا رہا تھا۔ اس نے انہیں شکر گزاری سکھائی، کیونکہ افطار کے وقت پانی کا ایک گھونٹ اور کھجور کا ایک دانہ بھی انہیں اللہ کی نعمتوں کی قدر یاد دلاتا تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں غریبوں اور محتاجوں کے لیے ہمدردی پیدا کی، کیونکہ انہیں خود بھوک کا تجربہ ہوا۔ اسی لیے رمضان میں صدقہ و خیرات کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز تک محدود نہیں تھا، یہ آنکھوں کا روزہ تھا، یعنی حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچنا۔ یہ زبان کا روزہ تھا، یعنی جھوٹ، غیبت اور فضول باتوں سے پرہیز کرنا۔ یہ کانوں کا روزہ تھا، یعنی غلط باتیں سننے سے بچنا۔ یہ ایک مکمل روحانی تربیت تھی۔ وہ پہلا رمضان ایک مثال بن گیا۔ اس نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک راستہ متعین کیا۔ آج 1400 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی دنیا بھر کے مسلمان اسی جذبے اور محبت کے ساتھ رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کے قریب ہونے میں ہے، اور اس کا راستہ صبر، شکر اور عبادت سے ہو کر گزرتا ہے۔